آج کتاب الطہارت حصہ دوم کا سبق ہے۔ کتاب طہارت سے پہلا سبق ہے کہ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بغیر طہارت کے نماز ہوتی نہیں ہے۔ بغیر طہارت کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر بغیر طہارت کے اس نے نماز ادا کی تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس نے بغیر طہارت جان بوجھ کر نماز پڑھی ہے تو فرمایا کافر ہو گیا ہے۔ علماء کرام بغیر طہارت جان بوجھ کر نماز پڑھنے والے کو کافر لکھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آیا؟ یعنی طہارت اتنی ضروری ہے، کیوں کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی توہین کی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز پڑھی ہے، اس نے عبادت کی توہین کی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور عبادت کی توہین کرنا یا عبادت کو حقیر سمجھنا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ آپ خود اندازہ کریں کہ کتنی ضروری ہوگی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورۃ روم پڑھتے تھے، پڑھ رہے تھے۔ حضور کو نماز کے اندر متشابہ لگا۔ بعد نماز حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ امام جب قرات کے اندر امام سے غلطی ہو تو یہ اس بے طہارت آدمی کی نحوست ہوتی ہے کہ جو پیچھے کھڑا ہے بغیر طہارت اس نے آ کر جناب جی نماز پڑھی۔ اب تو الا ماشاء اللہ ہے، لوگوں کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں آتا۔ سمجھ آ گئی؟ اور جب امام نماز پڑھا رہا ہو کبھی بھول جائے تو پھر کہتے ہیں امام سے خیر تے ہے تسی تے اج اتنے موجود ہی کوئی نہیں سی، اور مر جانے تو نماز وچ ویکھ رہیا سے امام کیتے سی۔ اپنی غلطی نہ سمجھے کہ میری نحوست ہی اتنی سی کہ امام نماز وچ بھول گئے۔ حالانکہ امام جدو ہی نماز وچ بھولدا ہے مقتدی دی غلطی دی وجہ تو، کہ مقتدی دی طہارت ہی ٹھیک نہیں ہوندی۔ سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ تو اس حدیث کو نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور ایک اور صحابی سے بھی روایت ہوئی یہ حدیث، لیکن کچھ الفاظ اور ساتھ تھے۔ وہ یہ کہ جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا پوچھنا ہے۔ بے طہارت نماز پڑھی اتنا وبال ہے کہ امام بھول گیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ پیچھے حدیث ہے نا نسائی شریف کی کہ امام تب بھولتا ہے کہ جب مقتدی کی طہارت ٹھیک نہ ہو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے طہارت نصف ایمان ہے۔
طہارت ہاں طہارت نصف ایمان ہے. یہ جامع الترمذی کی حدیث پاک ہے. اور میرا خیال ہے اسی حدیث کو ہی سکولیوں نے اٹھا کر سکول پہ لکھ دیا ہے صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے بھئی جی. صبح صبح تسی اٹھ کے نہانا ہے, نہا کے جناب جی ٹائی گل پانی ہے, پینٹ شرٹ پا کے آنی ہے. ہاں کیونکہ کپڑیاں دے نال تو صفائی نصف ایمان رہندی نہیں. کپڑیاں دے نال بندہ کتے ستھرا رہ سکتا ہے؟ ستھرا ادو ہی ہوئے گا جدو ترکڑی وٹے اگے پیچھے ننگے کر کے وکھاوے گا لوگوں پھر ستھرا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ او یار جدو پاندا ہے وکھاندا کہ نہیں وکھاندا؟ تو پھر جدو جا ہوں اتنیاں سخت گرمیاں تے توبہ 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 کھوتا نہیں پاوے گا پینٹ نو جڑی یہ پا کے جا رہے انہوں نے. میں قسمیہ طور تے کہہ رہی اے پیر صاحب کھوتے نو پوا کے وکھاویں گا؟ وکھا دے پیر کھوتے نو. میں تو تسی سارے مل کے جا کے کھوتے نو پواؤ پینٹ پا کے وکھاوے. لیکن واحد سکول یہ جرا صبح صبح پا کے جاوے گا مطلب ہے کھوتے تو ہی بدتر ہے کنجر. ایدے کل تو کھوتا ہی سیانا نہیں پاوے گا تو ایک کنجر او پا کے جا رہی ہے. ہاں صفائی نصف ایمان ہے جی. تاں ستھرا مرو اتھو صفائی طہارت مراد ہے. جیڑی تسی نصف ایمان لے رہے ہو نا یہ وہ نہیں. اتھو طہارت صورت طہارت کبرا مراد ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے بیٹا؟ ہاں تو طہارت کی دو قسمیں ہیں. طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے طہارت صغرا, ایک ہوتی ہے طہارت کبرا. طہارت صغرا اور طہارت کبرا. طہارت صغرا وضو ہے اور طہارت کبرا غسل ہے. یعنی جن چیزوں سے صرف وضو لازم آتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں, اور جن سے غسل فرض ہوتا ہے ان کو حدث اکبر کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مزید ان کی تفصیلات آگے سب کو میں آئے گی. فی الحال تو ابتدا ہے نا, ان چیزوں کو بس ذہن نشین کر لیں. اب ہے چند ضروری اصطلاح